اس کو ہم کہتے ہیں معجزات۔ ہمارے ہاں کچھ لوگوں نے ان معجزات کا انکار کیا۔ سر سید احمد خان مرحوم اس کے سر خیل تھے۔ اس کے بعد ہمارے ہاں منکرین حدیث کا جو فکر پھیلا ہے تو اس میں معجزات کا انکار بھی شامل ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ قانون جو ہے طبعی وہ بالکل اٹل ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی، کوئی اس کے اندر رکھنا نہیں آ سکتا۔ لیکن نہیں، ہم مانتے ہیں قوانین ہیں، انہی کے تحت کائنات چل رہی ہے، لیکن اللہ جب چاہے اس کے اندر دخل اندازی کر سکتا ہے، ڈیوائن انٹرونشن۔ اس کے ہاتھ بند نہیں گئے ہیں، بلکہ یہ کہ قانون بنانے کے بعد البتہ یہ ضرور ہے کہ وہ روز روز نہیں اس میں انٹرونشن کرتا، یہ شاذ واقعات ہوتے ہیں۔ ہمیشہ تو ایسا نہیں ہوا کہ آگ نہ جلائے، وہ تو ایک ہی واقعہ ہوا جہاں تک ہمارے علم میں ہے، ورنہ تو موحدین تھے وہ حضرت عیسیٰ کے ماننے والے، جن کو کہ کھائیوں کے اندر قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ ہم علیہا قعود، ان کو جو ہے جلایا ہے، آگ کی طرف جلے۔ اسی طرح کچھ قوانین ہیں اخلاقی، مورل لاز، وہ بھی اس دنیا کے اندر ان قوانین میں تبدیلی نہیں ہوتی۔ پھر وہی بات، کہیں اللہ تعالیٰ کو خاص دخل دینا چاہے اس کا اختیار ہے، لیکن اخلاقی قوانین بھی ہیں کہ جن کے تحت یہ دنیا کا نظام چل رہا ہے، اور عام طور پر قوموں کے عروج اور زوال کے اندر ان اخلاقی قوانین کا بڑا دخل ہوتا ہے۔ اخلاق کو زوال آتا ہے تو قوم اور تہذیب جو ہے اس کو بھی زوال آ جاتا ہے۔ بہتر اخلاق والے لوگ پیدا ہوتے ہیں تو قوم کو اور تہذیب کو عروج حاصل ہوتا ہے۔ ایک تیسرا قانون یہ ہے کہ اللہ جو اپنے نبیوں کو بھیجتا رہا ہے، اور پھر نبیوں کے ماننے والوں پر اگر کوئی امت مشتمل ہوئی ہے تو اس کے قوانین کیا ہے، اس کے قواعد کیا ہے، یہ بھی معین ہے، یہ بھی سنت اللہ ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک تو وہ سلسلہ ہے جو قرآن مجید میں آتا ہے کہ ایک قانون کے تحت قوم نوح ہلاک کی گئی، قوم ہود ہلاک کی گئی، قوم صالح ہلاک کی گئی، قوم شعیب ہلاک، آل فرعون ہلاک کیے گئے، سدوم اور عامورہ کی بستیاں ہلاک کی گئی۔ یہ ایک ہے گویا کہ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی رہی، دہراتی رہی، دہراتی رہی، دہراتی رہی۔ اللہ نے رسول بھیجا، قوم نے رد کر دیا، اللہ نے عذاب بھیج دیا، پھر بھیجا، پھر قوم نے رد کر دیا، پھر مختلف قوموں کا معاملہ ہوا۔ البتہ یہ کہ امتوں کا معاملہ جو ہے، اگرچہ ہم اصولاً تو یہ مانیں گے کہ امتیں بھی اور بہت سی ہوئی ہوں گی جن کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن مجید میں یہ تو بات ہے کہ ہم نے ہر